السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیحہ کا. آج اور ابھی دو رائے میں پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ چلانے والے افراد کے لاپتہ ہونے پر پارلیمنٹ سمیت مختلف حلقوں کی جانب سے اظہار تشویش. گمشدگی کی وجوہات پر بحث جاری. پھر بات کریں گے بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کے خلاف محدود پیمانے پر جنگ کرنے کے نظریے یعنی کولڈ سٹار ڈاکٹرن کے استعمال کا عندیہ. کیا بھارت اس نظریے کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ آخر میں بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی سیاست پاکستان میں کیوں اتنی مقبول. جناب آخرکار صورتحال اب یہ ہو گئی ہے. جب ہم بات کرتے تھے کہ لوگ بلوچستان سے غائب ہو رہے ہیں تو ہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف شاید نہ بھی ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مطمئن نہ ہو. جب لوگ شمالی علاقوں سے غائب ہونا شروع ہو گئے، آپ ان کو، خیر غائب بھی، یہ جو لفظ بھی ہے مسنگ پرسنز، یہ ٹرمینالوجی بھی میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ نامناسب ہے، لیکن خیر اسی کو استعمال کرتے ہیں. بالکل، جب وہاں سے لاپتہ ہونا شروع ہو گئے آپ تب بھی مطمئن رہے. اب جب آپ پہ بات آ گئی ہے اور اسلام آباد شہر سے لوگ ساتھ ساتھ غائب ہوتے جا رہے ہیں تو ایک دم سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وہ شاعر تھا نا جس نے کہا تھا کہ جب وہ مجھے لینے آئے تو کوئی نہیں بولا. کوئی نہیں، وہی وہ جو ٹریڈ یونینسٹ، وہ ہٹلر کے زمانے میں جب مجھے لینے آئے تو کوئی نہیں بولا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا، اس میں جو صورتحال بن رہی ہے نا کہ اسلام آباد میں میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی، یہ سلمان حیدر صاحب کے حوالے سے. میں ان کو جانتا نہیں تھا پہلے سے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کو جاننے کی کوشش کروں اور ان کی شاعری بھی پڑھی میں نے. ایک بات جو مجھے لگی نا، میں نے بہت سے جرنلسٹوں سے بھی بات کی اور مجھے ایسا لگا جیسے خوف جو ہے نا لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور شاید جنہوں نے ان کو اٹھایا وہ شاید یہی سگنل دینا چاہتے تھے کہ لوگ خوف محسوس کریں اور ان کی پریزنس کو فیل کریں، اور وہ شاید وہ پریزنس فیل کرانے میں کامیاب ہو گئے. سلمان حیدر کو اٹھا کے اور 4-5 بلاگرز کو اٹھا کے. ایک بات جو ان بلاگرز میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ سب سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں. اس سے پہلے جو 10-15 سال ہم، وہ سوری ٹو سے مسنگ پرسن، ایکسکیوز مائی ایکسپریشن، مسنگ پرسن کی جو ہم انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے سٹوری، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ جو ریلیجس گروپس کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہوتے تھے لوگ، ان کو اٹھایا جا رہا تھا. جو ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ ایلیجڈلی انوالو تھے یا انوالو تھے، واقعی میں انوالو تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا. یہ کافی عرصے بعد ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے جو سیکولر مائنڈڈ ہیں سارے کے سارے. اپنی رائٹنگز کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے. سلمان حیدر صاحب کی تو بڑی ہی باریک اور بڑی ہی تھاٹفل شاعری بھی میں نے پڑھی اس کے بعد، ان کے اٹھائے جانے کے بعد. تو یہ ہے کہ یہ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں. اور اس کے بعد بہت سے اخباروں نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ شاید لیفٹ اورینٹڈ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن اسٹیٹ نے لانچ کر دیا ہے. نہیں، لیکن ہم اب ادھر تک پہنچ گئے ہیں. پہلے جب بات ہوتی تھی علیحدگی پسندوں کے خلاف بلوچستان میں یا شدت پسندوں کے خلاف شمالی علاقوں میں، ہم اب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں اپنی تاریخ میں. یہ ایک نیا باب ہے، ایک نیا صفحہ ہے کہ آپ اب سیکولرسٹ یا ترقی پسندوں کو پہ اب دہانہ لگائیں گے. کیا کریں؟ تو دیکھیں، وہاں بلوچستان میں بھی سیکولرسٹ ہیں اور ٹھیک ہے، ان کا ہے ایک گروپ علیحدگی پسند ہے، ایک وہ ہے کہ جو صرف قوم پرست ہیں، وہ ریجنل رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کے سرپرائز جو ہے نا، وہ 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، اور وہ بھی میں نے آن لائن دیکھا تھا جب دھرنا ہو رہا تھا، اور یہی بلوچستان اور کے پی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ 2 پنجابی گروپس نے کیا کچھ نہیں کر لیا ایک دوسرے کے خلاف. ہم اگر اس کا 100% میں سے بھی ایک حصہ ہم کر لیتے ہیں تو ہم غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ احساس، آپ کی بات صحیح ہے کہ اب جب یہ ذرا ویل ٹو ڈو، ہم جو ذرا اس سینٹرل پارٹ سے ہیں، تو اب ہمیں احساس ہو گیا. لیکن دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ذرا دیکھ لیں. ایک تو
ہم ابھی شور نہیں ہے کہ کس نے اٹھایا, ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب سلمان حیدر کڈنیپ ہوئے تو وہ ایس ایم ایس آ گیا کہ یہ گاڑی لے لیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کڈنیپنگ کسی اور وجہ سے کرتے ہیں تو آپ کو گاڑی کی پرواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ پہلے بھی اگر آپ سلیم شہزاد کیس میں بھی ایسے بھی تھوڑا بہت یہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کا جو ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے, اگر ہم دیکھیں کہ کس کی موٹیویشن ہے, تو ہم تینوں کو پتہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں, جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم نے ایک کمپیکٹ کی ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ کچھ باتیں ہم نہیں کریں گے, کچھ باتیں ہم بہت راؤنڈ اباؤٹ ٹچ میں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ہم نہیں کرتے بیکاز ہم نے ایک اگریمنٹ کر لی ہے, اور وہ شاید ایک اگریمنٹ ہے جو ہم نے سیکریفائس کی اپنی رسپانسبلٹیز. آن لائن اسپیس جو تھا, اب اگر آپ صرف 5-6 لوگوں کو ایسے اٹھا لیں تو وہ جو کمپیکٹ اب آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں دیکھا ہے, وہ جو اب انڈیویجولی لوگ کرتے تھے وہ آ رہا ہے. اس میں اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اٹھائیں گے نا, ان کے خلاف آن لائن ایک تحریک بھی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں مسئلہ یہ بھی تھا کہ لوگ سیکولر ہے یا کچھ اور بلیو کرتے ہیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ اسلام میں کم از کم جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس میں ثبوت کا بہت اہمیت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کم از کم ان کیسوں میں مجھے بات بہت عجیب لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان طبقوں کو دیکھیں یا اگر آپ ایک اردو کا اخبار آج کا کوئی بھی اٹھا کے پڑھنا شروع ہو جائیں, تو جس طرح کا رویہ آپ نے اختیار کیا ہے ان لوگوں کی طرف کہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی. آپ کوئی سا بھی کالم اٹھا لیں تو وہ ان کو موم بتی مافیا کہے گا, یہ لوگ پوسٹر بازی کرتے ہیں, یہ بیرونی این جی اوز کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ ریاست پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کی زیادہ باتیں نہ سنو اور ان کو زیادہ اہمیت نہ دو. دوسری طرف انہی لوگوں کو آپ, میں اب کیا, جس طرح آپ نے کہا کہ جی ایک دم سے یہ لاپتہ افراد ہو گئے, دنیا کے ہر ایک کونے قدرے سے وہ گر گئے, کہیں غائب ہیں, کسی کو ان کے جو اپنے جو ہیں گھر والے ان کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں. تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہے اور ساتھ میں آپ نے ان کے نظریے کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی. تو یہ بیچ میں آپ اصل میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت نہیں کر سکتے کہ ساتھ میں تحریک بھی چلانی ہے کہ جی یہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں, فریولس لوگ ہیں, ان کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ساتھ میں اتنی اہمیت دینی ہے اور اتنا وزن دینا ہے کہ ان کو نظریے کے غدار اور ریاست کے غدار کہتے ہوئے ان کو اٹھوا بھی لینا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پرائیورٹیز کی بھی بات ہے. ایک پورا گروپ ہے جو رائٹ کا ہے, جو اگر آپ بات کرتے ہیں اگر ریاست کو کوئی خطرہ ہے اس ملک میں نا, تو وہ انتہا پسندوں سے, ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ لوگ اگر آپ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ایتھکس کیا ہے, ہمارے ویلیوز کیا ہیں, یہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی پوٹینشیل کیا ہے, فرینکلی یہ ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے جو بھی ریاست کو چینج کرنا ہے, جو ہم نے 30-40 سال میں ہم نے اپنی ایک بنا دی ہے ایک پوسچرنگ, جس سے اب ہم خود نکلنا چاہتے ہیں لیکن بہت مشکل پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے, اگر ان پہ بھی کرنا ہے, جو آپ کا ریئل تھریٹ ہے وہ تو آزاد ہے. بالکل, اس پہ بات کرتے رہیں گے. کہاں لاپتہ افراد اور کہاں وہ شدت پسند جو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اپنے بیج بو رہے ہیں, اس پہ بات کرتے رہیں گے. گمشدگی کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کچھ لاپتہ افراد کی اور اس گمشدگی کی وجوہات کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ذرا گفتگو جاری کریں, ایک سوال ہے, اس کا میں چاہتا ہوں کہ اگر مختصر سا جواب مجھے دے دیا جائے. قومی سلامتی, یہ جو ایکسپریشن ہے جس پہ اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے کیا کچھ نہیں ہم نے قربان کیا, اور چلیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قربان کرنا بھی چاہیے. مجھے عمر صاحب کیونکہ ان اسٹریٹجک امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, آپ مجھے اگر ایک جملے میں بتا دیں, اور اس کے بعد فصیح بھائی بھی بتا سکتے ہیں, کہ قومی سلامتی کیا ہے. میرا خیال ہے سلمان حیدر کا آزاد فضاؤں میں سانس لینا اور اپنے پولیٹیکل اور سوشل بلیفز کو ایکسپریس کرنا کسی بھی نیشنل سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. فصیح بھائی, اٹس ویری ہارڈ ٹو امپروو آن دیٹ, لیکن اگر آپ قومی سلامتی وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پرابلم قومی سلامتی کا یہی ہے کہ جب ہم یہ سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں
اس میں بہت انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہمارے مختلف گروپس ہیں, ہمارے فرقے بھی ہیں, سب کو ہمیں ایک ساتھ لینا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت جلدی سے کہتے ہیں کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے تو یہ آؤٹ ہو گیا, غدار ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ملک سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے بہت سے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, ایک اسٹیبلش ہو جاتا ہے نارم کے ہو سکتے ہیں, اور ہم پھر بھی ایک ساتھ آگے جا سکتے ہیں. آپ ملٹری آپریشنز اب پہ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ملٹری آپریشنز کب چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اب ایز اے اسٹیٹ بھی اپنے فرائض نہیں انجام کیے ہیں, تو اس میں پرابلمیٹک بھی آ جاتا ہے. جب آپ کچھ گروپس ایسے دیکھ لیں, اب بلوچستان میں بھی اگر آپ دیکھیں, اب آپ سب کو ایز ون نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں کافی گروپس ایسے ہیں جو اگر آپ سیریسنس دکھائیں, آپ ان کے سے ٹاکس کریں, ٹھیک ہے. اب ذرا پیچیدگی ہو گیا ہے وہ جو انڈیا کے ساتھ ہو گیا ہے, جو کچھ گروپس انڈیا کے ساتھ الائن بھی ہو گئے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کی بات جو ہے نا بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم واقعی دیکھیں ایز اے فیوچر, ایز اے اسٹیٹ جو چلتا رہے اور انٹرنل فشرز کے بغیر, تو جب تک آپ سلمان حیدر ٹائپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, جب تک ان کو واپس نہیں لاتے ہیں, اور جب تک ان کو ایک جگہ نہ ملے آن دا ٹیبل کہ آپ کی بھی رائے ہے. بالکل فصیح نے میری بات بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات ہوں, میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی, میں جذباتی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح وہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں بڑی بڑی پروکیورمنٹس کر کے, آپ ڈوبیس قسم کی یو ایس کے ساتھ ڈیلز کر کے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آزاد فضاؤں میں سانس لوں. ٹھیک. اور اس ملک کا ہر شہری, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب لال مسجد کا یہاں آپریشن ہوا نا, ملٹری نے یہاں پر مسجد کے اندر گئے, لوگوں کو مارا, یہ وہ کیا, سب کچھ اچھا پورا کیا, اس کو چھوڑ دیں. میں سٹوری کر رہا تھا, میں اسما جہانگیر کو انٹرویو کرنے گیا. اسما جہانگیر یہاں آئی ہوئی تھی, پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے آفس میں میں نے ان کو انٹرویو کیا, اور انہوں نے ایک بات کی. اس نے کہا یار میرا لال مسجد کے لوگوں سے سخت نظریاتی اختلاف ہے, لیکن میں ریاست کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ کے پھینک دیں. نظریہ کوئی بھی, اگر آپ کوئی وائلنس نہیں کر رہا نا, کوئی بھی پولیٹیکل نظریہ پریچ کر رہا ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے. یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا, یہ ملک اسی وقت ڈیولپ کرے گا, پروگریس کرے گا, جب آپ کو اپنے پولیٹیکل ویوز ایکسپریس کرنے کی اجازت ہوگی. اور یہ جو لفظ بھی ہے قومی سلامتی, اس میں اگر آپ بس سلامتی والے لفظ پہ ہی رہ جائیں تو اس میں میرے خیال سے خدمت خلق جو ہے اس کا ایک کردار ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ انہی پاک سٹڈیز ٹائپ باتوں میں اس چیز پہ اسٹریٹ جیکٹ ڈال کے یہ بنا دیتے ہو کہ جی اگر آپ نے مہندس گاندھی کی بات کی یا اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کچھ اداروں کی تنقید کر دی تو وہ قومی سلامتی کے خلاف ہے. یہ بالکل غلط ہے. آپ نے اپنا جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہے یہ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ وہ آپ کے پبلک انٹرسٹ کے برابر ہے, اور اس میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. آپ ابھی دیکھیں, اگر ہم گنتی کر لیں ہمارے ہولی کاؤز کون ہے نا, اس میں اب ایک اضافہ ہو گیا ہے, وہ سی پیک ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب سی پیک میں بھی اگر آپ دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ قوم کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پروجیکٹ چل جائے, اس میں گروتھ ہو سکتی ہے, اس میں ہمارے ملک کے کافی بدل سکتی ہے. لیکن جو لوگ اب تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ میں تباہ کر دوں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرضہ آپ نے کس ریٹ پہ لیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پروجیکٹ جو ہے نا اکنامک گروتھ بھی سلولی فلٹر ڈاؤن ہوتی ہے. کیا پتہ کہ یہ قرضے ہم پہ مہنگے پڑ جائیں, وہ ایک اور مسئلہ پڑ جائے. جو ہمارے لوکل ایریاز افیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی اگر آپ فارنرز, چائنیز گوڈز, بالکل ٹھیک. اور جو دوسری آپ نے بات کی دہشت گردوں کے متعلق, یا شاید دہشت گرد نہیں لیکن شدت پسندی کی جو ایک بیماری ہے اس معاشرے میں, جب ہم قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے کچھ حکومتی ادارے ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ بیان دے دیا کہ جی فرقہ واریت پھیلانے والے جو ہیں اور شدت پسند جو ہیں یا جو دہشت گرد ہیں, یہ دو بڑی فرق چیزیں. حالانکہ آپ کا جو اپنا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب آپ دہشت گردی کا معنی اس کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے نیچے آتا ہے فرقوں میں نفرت پھیلانا. تو جب اتنی بنیادی باتوں پہ آپ کی قومی سلامتی اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اور اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کی تشریح کی جائے, تو ساتھ میں اگر کوئی 6-7 آدمی انٹرنیٹ پہ عجیب و غریب بلاگز لکھ رہا ہے تو کہاں ان کی اہمیت اور کہاں ان شدت پسندوں کی اہمیت جو شمالی وزیرستان سے جنوبی پنجاب تک آباد ہو چکے ہیں. تو آپ یہ بھی آپ نے دیکھیں نا, ریاست کا کام بے دام
کام کر رہے تھے پیسے لیے بغیر, کوئی مفاد لیے بغیر. جو پوئٹری سلمان حیدر کی میں نے پڑھی ہے, وہ پوئٹری پڑھ کے تو 10-12 لوگ ویسے ہی انفلوئنس ہو جائیں گے کہ یار ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ تو بے دام آپ کا کام کر رہا تھا یار, آپ نے اس کو پکڑ کے. دے آر ناٹ اونلی وائلیٹنگ دا ہیومن رائٹس, دے آر پبلک لیشننگ ڈیزاسٹرز. بالکل صحیح بات. یہ ادارے جو ہیں نا, یہ پبلک لیشننگ ڈیزاسٹر. اور یہ جو آپ نے PR ڈیزاسٹر کی بات کی, آپ کو اگر خود کسی کے بنیادی حقوق کا زیادہ خیال نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ, لیکن جب آپ قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ بین الاقوامی کنسیڈریشنز ہیں کہ باہر کے ممالک ہمیں کس طرح تصور کرتے ہیں. اس طرح جب آپ لوگوں کو تاریکی میں اس طرح غائب کرتے ہیں تو آپ ایک بنانا ریپبلک ثابت ہوتے ہیں, آپ کوئی 1930 کی آمریت ثابت ہوتے ہیں, آپ کوئی خوشحال ترقی پسند ایک ایسا ملک جس سے باقی ممالک خطے میں تجارت کر سکیں, وہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتے. It is a PR disaster. یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہمیں نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور اس طرح, یہ دیکھیں اتنی رسپانسبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی رسپانسبل اسٹیٹ کے رسپانسبل لوگ ہیں, اور اتنی ارسپانسبل ایکٹ کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور اتنی رسپانسبل ایکٹ جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کانٹرڈکشنز کو کس طرح آپ چلا رہے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے, بہت جلدی سے دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہوگا, لیکن اگر آپ دیکھیں جو بندہ کہتے ہیں کہ جو APS میں ہوا ان بچوں کا قتل جائز ہے, جو ہمارے سولجرز ہیں ٹھیک ہے نا, ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے, وہ تو خوشی کسی نے اسے مسنگ پرسن میں تو نہیں ڈالا ٹھیک ہے. تو یہ جو پرائیورٹی چیز بھی ہے نا, صرف یہ کیس نہیں ہے, یہ جو اوور آل ایمبٹ ہے کہ ہم کیا ایڈریس کریں اور کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے ہندوستان کے کولڈ سٹار ڈاکٹرن کی, جو اب پھر انڈین آرمی چیف اس کی آواز اٹھانا شروع ہو گئے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی ہندوستانی سپاہ سالار کے کچھ بیانات کی اور کولڈ سٹار ڈاکٹرن کی. مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے تو سن لیتے ہیں آرمی چیف کیا فرما رہے ہیں. دیکھیے, جہاں تک سرجیکل سٹرائکس کا جو سوال ہے وہ صرف یہ تھا کہ سرحد پار جا کے جو آتنکی کے جو بیسز ہیں ان کو حملہ کرنا تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار سرجیکل سٹرائک ہی کی جائے گی. اب سٹرائک کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, لیکن اس کو کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں, وہ میں اس وقت آپ کو بتانا نہیں چاہوں گا. آرمی چیف صاحب بھی انڈیا کے جو پریس سرکٹس ہیں ان میں جا کے شامل ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے آرمی چیف نہیں, وہ امریش پوری, ٹائیگر شراف جیسے جو پریس کانفرنس ہوتے تھے وہی نظر آتے تھے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑا. یہ دیکھیں نا, یہ پھر سے واپس موڑ کے. دیکھیں, میں تو کہتا ہوں جب تک منہ کا فائر چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ بس مسئلہ ہوتا ہے. یہ آپ مجھے بتا دیں عمر صاحب, یہ کولڈ سٹارٹ کیا چیز ہے؟ میں یار دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا نا, جی, اس کے بعد ملٹری بلڈ اپ انڈینز نے کیا, موبلائز کی اپنی آرمی. لیکن وہ بڑا فرسٹریٹنگ ایکسپیرینس تھا ان کی ملٹری پلانرز کے لیے, کیونکہ ان کی جو اسٹرائک کوز ہیں نا وہ سینٹرل انڈیا میں لوکیٹڈ ہیں. ٹھیک. اور ان کو موبلائز کرنے میں تقریباً 3 ہفتے کا ٹائم لگ گیا. یعنی وہ بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر پہ پہنچنے میں 3 ہفتے لگا دیا انہوں نے. دیٹ واز اے ویری فرسٹریٹنگ ایکسپیرینس. اس 3 ہفتوں میں امریکنز, برٹش, فرینچ, بلا بلا سارے دہلی, اسلام آباد پہنچ گئے. انہوں نے کہا لڑائی معاف کرو جی, ختم. ٹھیک. تو وہ ساری ڈی موبلائز, پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا جی ڈی موبلائز کر دو. اب 2004 میں انڈین ملٹری نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا ایک اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہماری جو 8 بیٹل گروپس جو ہے نا, ایک تو کور لیول سے ڈیو لیول پہ لے آئے وہ بیٹل گروپس کو, جو سٹرائک کی کیپیبلٹی یعنی حملہ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں گے, اور وہ پاکستانی اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ پاکستانی ٹیریٹری کو پر قبضہ کریں گے, پاکستانی ٹیریٹری میں انٹر ہوں گے. 8 بیٹل گروپ ڈیو لیول کے,
اور وہ لوکیٹڈ ہوں گے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کے قریب قریب. یہ ہے آسان لفظوں میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین. تو انہی آسان لفظوں میں مجھے اس بارے میں پریشان ہونا چاہیے بحیثیت ایک پاکستانی شہری؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھو انڈین آرمی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیزل ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ذرا گرم, ٹھیک ہے. ٹائم کولڈ سٹارٹ یہ ہے کہ بس ڈائریکٹ شروع ہو جائے. آپ یہ امیجن کر لیں کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ کلاشنکوف بیچتا ہے, گھر میں 50 کلاشنکوف ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کولڈ سٹارٹ میں ہمسائے کے گھر چلے جاؤں, 1-2 تپے مار کے واپس آ جاؤں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس کلاشنکوف ہے. پرابلم یہ نیوکلیئر ویپنز ہے, یہ جو آپ بارڈر پہ ڈال دیتے ہیں یہ ایک چیز ایسکلیٹ کر جاتی ہے. ان کی اپنی ریکوائرمنٹ تو تھی, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تھا کہ 2001 میں جب انہوں نے مائنڈ بنا لیا, ان کی آرمی ہماری اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے, ان کی کوآرڈینیشن ویک ہے. ان کی دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ بارڈر پہ جب اگر وہ کراس بارڈر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے, اور ان کا اب ایم ہے کہ یہ 48 آورز 2 دن کے اندر کچھ نہ کچھ کر لیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں, جو سیف علی خان صاحب کی مووی تھی جس میں وہ بار بار کہی جا رہے تھے ٹریلر میں کہ گھر میں گھس کے ماریں گے, یہ وہ والی بات ہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن, کہ جی اس سے پہلے کہ ساری جنگ شنگ شروع ہو جائے ہم اندر آ کے پھر باہر بھاگ جائیں, اور سرجیکل سٹرائک جیسی ہی وہ مووی فکشنل تھی. اس کا ایک پرابلم جو ہے نا, دیکھیں پرابلم بتاتا ہوں جو ہمارے لیے ہمیں ریلیٹیبل, جو فصیح بھائی استعمال کرتے ہیں نا لفظ ریلیٹیبل, جی ہاں, ریلیٹیبل یہ ہے کہ انہوں نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن اناؤنس کر دی, کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں تھی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو امپلیمنٹ کریں. یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ ان کے اپنے اینالسٹ کہہ رہے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے اینالسٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اپنے ملٹری اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو امپلیمنٹ. میں نہیں کہہ رہا, یہ خود کہہ رہے ہیں وہ. اچھا, اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کے ملینز آف بلینز آف ڈالرز انڈکٹ کر دیے اپنے پروگرامز, انڈیجنس پروگرامز میں. ہم نے رات کروز میزائل جو ہے نا وہ اس کا تجربہ کر لیا, ہم نے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی بڑھا لی. پیسے بہت بے پناہ انویسٹ کرنے پڑتے ہیں جب یہ آپ ویپن سسٹمز خریدتے ہیں یا خود بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس تو ان کے اپنے ملٹری اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, ہم کریں گے کس طرح. تو اگر وہ اور ہم نے جو ہے نا ایک بڑا کام کر لیا, بڑے پیسے بنا لیے, لگا دیے اور پیسے انویسٹمنٹ کر لی. اب کیونکہ ہمارے ہاں نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اوپنلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, اب کیونکہ اوپنلی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی, اس لیے کتنے پیسے انویسٹ ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا. تو اگر اس وہ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ اگر انالوجی لے لیں کولڈ وار کا, آخر میں جب امریکہ نے اسٹار وارز پروگرام اناؤنس کر دیا اور اس وقت یو ایس ایس آر کی اکانومی ویک تھی, انہوں نے بے انتشاب پیسہ اس میں ڈال کے وہ ایونچولی کلیپس کر گئی. ایک جو مسئلہ ہے کہ انڈیا کی ہماری کیپیبلٹی ذرا زیادہ ہے, لیکن جو ان کی ایبلٹی ٹو انویسٹ اکنامکلی وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ ہم پہ پریشر ضرور ڈالے گا. اور وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو اگلے سالوں میں ہم نے بھی اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ کم از کم ود ان مینز اور ود ان کہ جو ہمارے اور نیڈز بھی ہیں وہ بھی پورے کر سکیں. اور جیسے عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ اس کی ڈسکشن اتنی کم ہوتی ہے کہ میرے خیال میں اس کا چانس بھی اسی لیول تک کم ہو جائے گا. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے بھی ہمیں ذرا ڈر اس میں رکھنا چاہیے کہ دونوں ممالک جو ہے نا جتنا بھی یہ بڑھائیں, جو نیوکلیئر وار ہے نا یہ ایک آپشن ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اگر ایک دوسرے پہ سارے ایکسپینڈ بھی کر لی, ایک تو 2 ممالک نہیں رہیں گے, دوسرا جو ہے نا دنیا کے لیے ایک چیز ہوتی ہے نیوکلیئر ونٹر, وہ بھی شاید ہو جائے. وہ جب زمین سے سب کچھ نکل جاتا ہے وہ سورج ہی نہیں, مری نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک کراپس فیل ہوں گے, 50,000 اور مسائل آئیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی ذرا اینڈ انڈیا دونوں کو ذرا اب دیکھنا ہوگا کہ یار طور طریقے. لیکن اب تھوڑا سا ایسے نظر آ رہا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے کہ اب جو بھی ہمسائیں اگر ناراض ہیں, اگر ناراض نہ بھی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہاتھ بڑھائیں. یہ پچھلے 1-2 ہفتے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اس طرح نظریں چرانے کے بجائے آپ اب سب کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی کر لیں. اگر دوستی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا, نارملائز کر لیں, نارملائز کر لیں کہ آرام سے بیٹھ کے بات ہو سکے. یہ بوائیکاٹنگ وغیرہ بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں, بیروکریٹک سٹرکچرز ہیں, ادھر بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں. ادھر تھوڑے سے زیادہ ہیں جناب, معذرت کے ساتھ ادھر بے تحاشا زیادہ ہیں.
ہم انڈیا کو ڈسکس نہیں رہے, ہم تو پاکستان کو ڈسکس کریں نا. بڑے بڑے بیروکریٹک سٹرکچرز ہیں, بڑے بڑے اکنامک سٹرکچرز ہیں, اور وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑے بڑے فنڈ بجٹس لینا, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ ملٹری تھریٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. دیکھیں اگر ہم دوست نہیں بنا سکیں یا بھائی نہیں بنا, کم سے کم طاہر کا بیٹا بنا, ٹھیک ہے نا, اتنا کہ تھوڑا بہت سلام دعا رکھ لیں, سلام دعا ہو سکے. خیر نہیں, جناب عمر صاحب نے بہت زیادہ شروع میں جنگجو اسٹرائک کیپیبلٹیز, نیوکلیر کیپیبلٹیز کی بات کی. آخر میں جناب آپ امن کی آشا میں رکھتے ہیں تھوڑی سی وہ فیتھ جس طرح کہتے ہیں, اعتماد. جی بات سنیں, مسئلہ یہ ہے پیسفل ایگزسٹنس ہے یا نو ایگزسٹنس ہے, ٹھیک ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے, ہم نے زندہ رہنا ہے, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. جو لوگ, میں تو صاف سے بات کہتا ہوں, جن لوگوں نے مرنا ہے, لڑنا مرنا ہے نا, ایک انڈین اوشن میں بڑا سا جزیرہ کریں, ہائر کریں, ان کو بھیجیں, ان کی طرف سے ہاکس کو بھیج دیں, ان کو کہیں بوم شام لے کے سارے وہاں چلے جاؤ, لڑو مرو جو مرضی کرو. سوشل میڈیا وارر بھی ان میں شامل کر دیں, جو فائر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کو بھی چانس دیں. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ 60 سال بعد بھی ہمارا جو ہائیسٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد رہ گیا ہے. اگلے حصے میں کچھ بین الاقوامی بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں انتہائی مقبول پائی جا رہی ہے, یہ کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. جس طرح آپ نے دیکھا, بات ہوگی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے برانڈ کی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں کیوں اتنی مقبولیت پکڑ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, فضی بھائی آپ سے میں یہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بیچ, میں نام نہیں لوں گا, ایک ٹرمپ سپورٹر ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ بنتے ساتھ ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ آن کولائڈ کیا انہوں نے. تو کچھ اشخاص ہیں کو لگتا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں, کہ جو سویلین صدر ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہے. میرے خیال میں یہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے اگر اس نے یہ کلیش لیا ہوتا سوچ سمجھ گئے. یہ تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, اسے پتہ نہیں ہے کہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کی بزنس ڈیلنگز یہ سب کچھ اتنا بلیک میل ہے اس میں, یہ غلط لوگوں کے ساتھ پنگا لے رہا ہے. لیکن جو مجھے 2 چیزیں انٹرسٹنگ لگی ہے ابھی تک, جو یہاں کا ہم کہتے ہیں نا, جو مسئلہ پڑ جاتا ہے لیڈروں کے ساتھ کہ یہ مودی کا یار ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ کہتے ہیں وہ پوٹن کا پتر ہے. ہاں, اور دوسرا جو ہے, اب انہوں نے ایک اپنے پریس کانفرنس میں بھی ایک چیز میں نے دیکھی, وہ پہلی دفعہ مجھے خیال آیا, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹوں نے یہ میرے بزنسز ٹھیک نہیں سنبھالے جب میں پریزیڈنٹ ہوں تو میں ان کو کہوں گا یو آر فائرڈ. اردو میں وہ اس کا بالکل پرفیکٹ انالوجی ہے, میں تجھے آگ کر دیتا ہوں. نہیں صحیح بات ہے, بالکل درست ترجمہ نکلتا ہے. جناب عمر صاحب بتائیں, یہ قدم تو ٹھیک لیا نہیں کس نے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایجنسیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے. میں سمجھ رہا تھا کہ ڈونلڈ عمر فاروق صاحب تو کہیں گے کہ میں وہ ٹرمپ والی ہیڈ بھی پہن لوں اور کہوں کہ ایسا آدمی پاکستان آ جائے. ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں نا, یہ سب جو کام ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بڑی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا یا انٹیلیجنس سروسز سے ڈیل نہ کرنا, یہ عقل مندی کا کام ہوتا ہے, یہ جذبات کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں نا, پاکستان کی اپنی تاریخ آپ دیکھ لیں, جن لوگوں نے بھی جذباتی طریقے سے, میاں صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کو جذباتی انداز میں ایک فیصلہ کیا, اس کا نتیجہ ہم نے 9 سال تک بھگتا رہا. وہ تو باہر چلے گئے تھے جدہ, ہم 9 سال تک ہم نے بھگتا وہ ایک جذباتی اقدام کا فیصلہ. میرا خیال ہے یہ ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ, امریکن اسٹیبلشمنٹ از اے ویری پاورفل اینٹی. ان سے ڈیل کرنا جو ہے نا, جذبات کا کام نہیں ہے, عقل کا کام ہے.
اور عقل مجھے تو اس کے پاس نظر مجھے جو یہ انڈین سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں جو بندہ ان سے ریلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے نا، وہ محمد شاہ رنگیلا، وہ جو مغل اورنگزیب ڈاؤن فال کے وقت محمد شاہ رنگیلا ایک بادشاہ تھا، مغل ایمپرر، اس سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھوڑا بہت یہ لگتا ہے اگر ہم نے پرائم منسٹر وسیع ظفر کو بنا دیا، ٹھیک ہے نا. وسیع ظفر جناب دیکھیں، اس پہ میں بالکل اختلاف کروں گا. ہمارے جو وزیر قانون ہیں ان کی بھی کچھ ایسے وزیر قانون ہیں جن کی جو ہسٹری ہے وہ سونے حرف میں لکھی جائے گی، اور وسیع ظفر صاحب اس محفل میں بالکل شرکت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ وسیع ظفر کے خلاف میں کچھ بھی نہیں سننا چاہوں گا جناب. بحیثیت ایک عام سا ایک ادنا طالب علم قوانین کا، وسیع ظفر صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ قوم کو کنوے کرنے کے لیے قانون کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کہنا بھی کیا چاہیے. یہ ویسے بات صحیح ہے، سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ قانون کا ہاتھ کتنا دور جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ وہ سمجھاتے تھے آپ کو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو اپنی الیکٹریٹ ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے، بڑا باشعور عوام ہے، یہ باشعور ہے اور ووٹ دیتی ہے. وہ امریکہ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید شعور ختم ہو گیا ہے، یا شاید کوئی کیپیسٹی کوئی بیچ میں، ہم خود بیٹھ کے اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتے درست کہ یہ آدمی اس حد تک پہنچ کس طرح پایا ہے. ابھی بھی ایک سینس ہے ان کے تجزیہ کاروں میں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. نہیں لیکن یار یہ تو دیکھیں نا کہ آپ اس کو جتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیں، ہی از اے ویری سکسیسفل بزنس مین. نہیں اچھا عمر صاحب، اگر سکسیس کا مطلب یہ ہے آپ 4 بار بینکرپسی ڈکلیئر کر دیں، آپ ایک سال میں $1 بلین آپ کھو بیٹھیں، یہ عجیب طرح کا سکسیس ہے آپ کو. جی ویسے ایک اور بھی چیز ہے، وہ ایک دفعہ کسی نے انالیسس کیا ہے کہ جو اسے وراثت میں ملی ہے، اگر اس نے اسٹاک مارکیٹ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ انڈیکس فنڈ، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، بس آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج اس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، تو جو اگر کچھ نہ کرتا ٹھیک ہے نا، آج تک وہ بہت زبردست پیسے بن چکے ہوتے. لیکن بس ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح سے الیکشن سسٹم بھی ڈیزائن کرتے ہیں نا، اسے بھی کچھ خاص قسم لوگ آ جاتے ہیں. تو ان کا جو وہ الیکٹورل سسٹم ہے پاپولر ووٹ میں، تو پھر بھی کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دوسرے امریکن زیادہ فیصلہ درست تھا. اور اس میں جو دوسری امیدوار تھیں ان کو 20 لاکھ ووٹ تک زیادہ پڑا. خیر اس پہ شاید ایک اور شو کرنا ہوگا، عمر فاروق صاحب کر لیں گے، اس پہ بھی کر لیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے وسیع ظفر اور عمر فاروق صاحبان کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.